اور ایسا ظلم تاریخ میں نہ اس سے پہلے کہیں ہوا نہ اس کے بعد کہیں ہوا، نہ صحابہ کے دور میں ہوا، نہ اولیاء کے دور میں ہوا، نہ کتب کے دور میں ہوا، نہ آداب کے دور میں ہوا، نہ ولیوں کے دور میں ہوا، نہ آدم کے دور میں ہوا، نہ نوح کے دور میں ہوا، نہ عیسیٰ کے دور میں ہوا، نہ موسیٰ کے دور میں ہوا، انبیاء کے دور میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوا جیسا کہ عثمان غنی کی شہادت کے وقت ہوا۔ آپ دیکھیں مولوی صاحب، آپ نے تو سنا تھا کربلا میں بڑا ظلم ہوا، ہم نے تو سنا تھا کربلا میں اہل بیت کے ننھے منھے شہزادے اور بزرگ اور بچیاں شہید کیے گئے۔ مولانا صاحب، ہم نے تو سنا تھا کہ 3 دن اور 10 دن تک پانی بند تھا۔ مولانا صاحب، ہم نے تو سنا تھا کہ ایک ہی گھر کے 72 یا 73 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ مولانا صاحب، محرم آتے ہی ہم زدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں، بھائی کیا ہوا؟ کہتے ہیں بڑا ظلم ہوا۔ میں نے کہا وہ ظلم کم ہوا، اس سے بڑا ظلم ہوا، اور وہ ظلم عثمان بن عفان کی شہادت کا تھا۔ اور عثمان بن عفان وہ صحابی رسول ہے جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان وہ شخصیت ہے جس سے صرف زمین کے لوگ نہیں بلکہ آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ابو بکر و عمر آئے پیغمبر اپنے انداز میں بیٹھے تھے۔ کسی آنے والے نے کہا کہ بھائی عثمان آئے، اللہ کے نبی نے کہا 2 منٹ ان کو روکنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا 2 منٹ روکنا۔ اللہ کے نبی اٹھے اور اپنی شلوار کو صحیح کیا، پھر کہا کہ عثمان کو بلاؤ اور کہو آ جائے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں جب عثمان بن عفان آ گئے اور بیٹھ گئے، پھر صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر آئے، آپ اٹھے نہیں، ہلے نہیں، روکا نہیں، رکوایا نہیں، بولا کچھ نہیں۔ عمر آئے، آپ نے کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے، نہ انتظار کا بولا، نہ اٹھے جگہ سے۔ وجہ کہ عثمان آئے، آپ نے کہا کہ عثمان کو 2 منٹ روکو، پھر آپ نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عثمان وہ شخصیت ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ مجھے محمد کی صلوات تھوڑی سی اوپر تھی، مجھے یہ برداشت نہیں ہوا کس عثمان سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اس کے سامنے مجھے محمد کی پہلی کھلی رہ جائے۔ یہ عثمان کی شان ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلق آتا ہے کہ زندگی میں کبھی بہانہ ہو کر غسل نہیں کیا، ساری زندگی کبھی جسم سے کپڑے ہٹائے نہیں۔ کیا عالم ہوگا حیا کا؟ کتنا حیا بھر ہوگا، کتنا پاک دامن ہوگا، کتنی عزتوں والا، کتنے مقام والا، کتنے مقام والا، کتنے رتبوں والا ہوگا، جس کے آنے سے پیغمبر اپنی پنڈلی سے کپڑا ٹھیک کرے اور جملہ ارشاد فرمائے کہ عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پھر عثمان غنی وہ شخصیت اور صحابی رسول ہے جن کی ساری وظیفتیں سب سے جدا جدا ہیں۔ مکہ اور مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے اور آ کر لوگوں کو دعوت دی، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، آہستہ آہستہ نئے نئے مسلمان تھے، کھانے کو نہیں تھا، پینے کو نہیں تھا، پہننے کو نہیں تھا، اجتماع کو نہیں تھا، لشکر نہیں تھا، جاؤ جلال نہیں تھا، لوگ پر دبدبا نہیں تھا، تلوار نہیں تھی، گھوڑا نہیں تھا، نیزہ نہیں تھا، زر کی لڑائی کے لیے افراد نہیں تھے، سواری نہیں تھی، لڑائی کے لیے اسلحہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی شخص ہے جو آج اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا مال پیش کرے؟ عثمان بن عفان میرے کو فرمایا اللہ کے نبی میرا سارا مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مسلمانوں کو پانی کی ضرورت پڑ گئی، یہودی بیٹھا ہوا ہے، دیتا نہیں ہے، کہتا ہے پانی نہیں دوں گا۔ آج بھی اگر کوئی کسی کا پانی بند ہے تو اس کو کہنا میرے مولا میرے عثمان نے خریدا تھا، تیرے یہودی نے تو پانی بند دیا تھا۔ نسبت یہودی سے چاہتے ہیں اس لیے پانی بند کرتے ہیں، ہم نسبت عثمان سے چاہتے ہیں فی سبیل اللہ بلانا چاہتے ہیں۔ یہودی نے کہا کہ پانی نہیں دوں گا، عثمان نے کہا کنواں خرید لیتا ہوں، کنواں خرید لیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں دوں گا، کہا نہیں جتنے دام دوں مانگے گا اتنے میں خریدوں گا۔ کہا ٹھیک ہے پھر پورا نہیں دوں گا، آدھا دوں گا۔ بولا ٹھیک ہے آدھا دے دو، پورا نہیں دو، کتنے میں دو گے؟ بڑا آدھا دوں گا، ٹھیک ہے سودا ہو گیا۔ سودا ہو جانے کے بعد خرید لیا کنواں۔ ایک دن عثمان کی باری، ایک دن یہودی کی باری۔ عثمان غنی کی
تیرے قبول ہونے کی بہت پیغمبر مصطفیٰ لگا رہے ہیں. کس عثمان کی بات ہو رہی ہے؟ جس عثمان غنی کے نکاح میں پیغمبر کی دو بیٹیاں امت کے اندر اور ساری امتوں کے اندر دنیا کی تاریخ کے اندر آدم سے لے کر محمد تک کوئی امتی ایسا نہیں آیا جس کے پاس کی نسبت ہو کہ ایک پیغمبر کی دو بیٹیاں اس کے نکاح میں. یہ نسبت بھی عثمان کو حاصل ہے. یہ نسبت بھی عثمان کو حاصل ہے. سمجھ آ گئی نہیں؟ سمجھ حاصل نہ حاصل ہے. تو کس عثمان کی بات کر رہے ہو کہ آج امت پر ایک اور بڑا احسان کر کے چلا گیا؟ بھائی کیا احسان کیا؟ میرے اور آپ کے بچوں کے لیے قرآن کو جمع کر دیا تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے. آج میری الماری میں اور آپ کی الماری میں گھر میں مسجد میں بازار میں دکان میں قرآن پڑے. ذرا اس قرآن کو کھول کے دیکھو. الحمد سے لے کر والناس تک جو مسجد میں وہی گھر میں، جو گھر میں وہی مسجد میں، جو مسجد میں وہی بازار میں، جو بازار میں وہی گھر مسجد میں، جو پاکستان میں، انڈونیشیا میں، سعودیہ میں، ساری جگہ ہے کہ قرآن ہے. اس قرآن کو اکٹھا کرنے والے کا نام عثمان بن عفان ہے. قیامت کے دن ساری نیکیاں عثمان کی ایک طرف رکھ دی جائیں. اگر یہ سارے الفاظ کھڑے ہو جائیں اور اللہ ان سے کہے قرآن پڑھو، یہ قرآن پڑھنے لگ جائیں، ان سے پوچھیں ہاں بھائی آپ نے کہاں سے یاد کیا؟ وہ کہیں گے کہ الماری میں پڑا ہوا فلاں فلاں مرتبے کا قرآن 16 آیت والا پڑھا والا 18 والا 13 والا سے پڑھا. بھائی آپ نے کس سے پڑھا؟ اس کے قاری سے، کرتے استاد سے. بھائی نسخہ کون سا تھا؟ کوئی کہے گا کہ فلاں کمپنی کا، کوئی کہے گا کہ فلاں کمپنی کا. بات چلتے 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 لکھے ہوئے ہاتھوں پہ پہنچ جائے گی. وہاں سے آگے ترکیب پوچھا جائے گا. قرآن کو سب سے پہلے اس آیت میں اور قرآن کو سب سے پہلے اس قرات میں اس انداز میں جمع کس نے کیا؟ جواب میں سب بولیں گے عثمان ابن عفان نے کیا. ساری نیکیاں ایک طرف، قرآن کو جمع کرنے کی نیکی ایک طرف، آگے آگے عثمان ہوں گے، پیچھے پیچھے سارے وفاد کرام ہوں گے. کس عثمان کی بات کرتے ہو؟ جس عثمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تمہاری حکومت آئی، باغی اور سبائی ٹولہ تمہارے مخالف ہوگا، تم سے خلافت کی کنیز چھیننا چاہے گا. یا رسول اللہ کیوں چھینے گا؟ فرمایا کہ تم حق کی بات کرو گے، تم حیا کی بات کرو گے، تم قرآن کی بات کرو گے، تم اسلام کی بات کرو گے، تم شریعت کی بات کرو گے، تم محمد کی بات کرو گے، تم دین کی بات کرو گے، تم اللہ کی وحدانیت کی بات کرو گے، تم نماز کی بات کرو گے، روزے کی بات کرو گے، زکات کی بات کرو گے، حج کی بات کرو گے، منکرین زکات کے خلاف جہاد کرو گے، قرآن کے خلاف، قرآن کے نہ ماننے والوں کے خلاف جہاد کرو گے، پیغمبر کے خلاف، پیغمبر کو نہ ماننے والوں کے خلاف جہاد کرو گے. جو دین کا مخالف ہوگا تم ان کے خلاف جہاد کرو گے. تمہارے جہاد کی وجہ سے کچھ لوگ تمہارے مخالف ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ عثمان سے خلافت کی قمیض اتار لینی چاہیے. عثمان کو خلافت کی قمیض مت اتارنا. تم روزہ دنیا میں رکھو گے اور تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرو گے. کس عثمان کی بات کرتے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں بات کر رہا تھا ظلم کی. کسی نے کہا کہ کربلا میں بڑا ظلم ہوا. میں نے کہا بالکل ہوا، انکاری کوئی نہیں ہے. ہوا جی ہاں ہوا. پیغمبر کے گھرانے کو ذبح کیا گیا، بالکل کیا گیا. اچھا حسین کو شہید کیا گیا، میں نے کہا بالکل کیا گیا. انکار کسی نے نہیں کیا، بڑا ظلم ہوا. لیکن تاریخ میں ایک ظلم اور ہوا، اور وہ
سبا کی اولاد اس وقت سے لے کر آج تک ناکام ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک، بلکہ قیامت کے دن بھی ذلیل و رسوا ہے۔ ایک ظلم یہ ہوا، کچھ چھوٹا ظلم نہیں ہے، یہ جو تنظیمی اللہ چھڑا لگانے چاہتے ہیں کتنی مشکل ہوتی ہے۔ جب 25 دن گزر جاتے ہیں تو دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یا جاتے ہیں یا تو بہت ہو گیا، اب زیادہ بات ہم سے نہیں لگتا، لیکن جب چلنا پورا ہو جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو حاضر نمازی بازی بہت بڑا انسان کہتے ہیں، اور نظر میں چلتا لگا رہے ہوں، آج مولانا صاحب فلاں بستی میں گیا، مولانا صاحب فلاں جگہ پانی نہیں تھا، مولانا صاحب فلاں جگہ کھانا نہیں تھا، مولانا صاحب فلاں جگہ بڑی گرمی تھی، مولانا صاحب فلاں جگہ بہت پیدل چلنا پڑا۔ میں نے کہا قربان ہو عثمان پر، تیرا چلنا سہولیات کے زمانے میں تھا، عثمان کا چلنا مشکلات کے زمانے میں تھا۔ اور اس عثمان نے عثمان نے 40 دن تک اس کے گھر کا محاصرہ کیا، کھانا بھی بند، پینا بھی بند، ملاقاتیں بھی بند، آنا جانا بھی بند۔ کسی نے عثمان سے پوچھا عثمان کھاتے کیا ہو؟ کہا جب بھوک لگتی ہے تو نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ارے عثمان پیتے کیا ہو؟ کہا جب پیاس لگتی ہے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ میں نے اپنے دکان میں جھولا آگے بڑھایا، میں نے کہا عثمان میں تیری جان، تیری شان، تیری عزت، تیری آبرو، تیری قربانی میں قربان جاؤں۔ تجھے کسی نے سوال کیا کہ بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہا نماز پڑھتا ہوں۔ پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہا قرآن پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا میرے اللہ کو عثمان کی ادا اتنی پسند نہیں۔ کہا عثمان گواہ رہنا، قرآن گواہ رہنا، مدینہ گواہ رہنا، مدینہ والوں گواہ رہنا۔ عثمان نے اپنی پیاس کی خاطر قرآن کو مخاطب کیا تھا، میں قیامت کے دن جنت کی خاطر مخاطب عثمان کے ہاتھ میں قرآن کو کروں گا۔ اور میں جملہ کہتا ہوں، قیامت کے دن کسی کی گواہی مسلح دے گا، کسی کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی کی عہد دے گا، خندق دے گا، خیبر دے گا، یرموک دے گا، مدینہ دے گا، مکہ دے گا، پاکستان دے گا، میدان جہاد دے گا، تلوار دے گی، کسی کی گواہی ہوا دے گی، کسی کی گواہی فضا دے گی، کسی کی گواہی صحرا دے گی۔ قربان و عثمان تیری شہادت کی گواہی قیامت کے دن قرآن دے گا۔ بھلا جس کی گواہی میں قرآن بولے اس کے جنتی ہونے، اس کے کامیاب ہونے میں کوئی شک رہتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو نام کتاب نہیں، کتاب ہی کتاب ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو جس کے حق میں بولے گا وہ کلام اللہ والا ہوگا، جس کے خلاف بولے گا وہ لعنت اللہ والا ہوگا۔ قرآن جس کی گواہی دے وہ جنتی بن جائے گا، قرآن جن کے مخالف ہو وہ جہنمی بن جائے گا، قرآن جن کو اپنا کہے وہ کامیاب ہو جائے گا، قرآن جن کی مخالفت کرے وہ ناکام ہو جائے گا۔ کہو گے مولوی صاحب رات کہاں کی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، ابن سبا نے عثمان کو قتل کیا، شہید کیا، عثمان قرآن والا بن گیا، قرآن نے گواہی دے دی، عثمان کامیاب ہو گیا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آج عثمان کامیاب ہو گیا، ابن سبا کی اولاد آج ناکام ہو گئی۔ کون گواہی دے گا؟ وہی قرآن گواہی دے گا جو عثمان کی کامیابی کی گواہی دے گا۔ ایک طرف عثمان کی کامیاب ہونے کی گواہی قرآن دے گا، دوسری طرف جہنمی ٹولے کی گواہی دی قرآن دے گا، اور قیامت کا دن ہوگا قرآن میں عثمان کے نشان پہ ہر ایک کا مقدمہ پیش ہوگا، اور قرآن اللہ سے مخاطب ہو کر کہے گا اللہ عثمان کی شہادت کا گواہ ہے قرآن۔ تو جب اللہ کا کلام عثمان کی شہادت کی گواہی ہوگا تو سوچو گستاخ عثمان کا کیا حال ہوگا، دشمن عثمان کا کیا حال ہوگا، بغض عثمان رکھنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ دنیا کے لوگوں جو ہم کو دور ہے اور بغض عثمان رکھنے والوں کی حالت میں دنیا
قرآن کو نہیں مانتا وہ مسلمان، جو عثمان کو نہیں مانتا جو عثمان کو نہیں مانتا، بڑے اس لیے کہ قرآن کو نہیں مانتا، عثمان کو نہیں مانے گا تو قرآن کو مانے گا، اس لیے کہ عثمان کی نسبت قرآن سے ہے، قرآن کی نسبت عثمان سے ہے، عثمان قرآن سے جدا نہیں، قرآن عثمان سے جدا نہیں، نہ دنیا میں جدا ہے، نہ آخرت میں جدا ہے، نہ دنیا میں جدا ہے، نہ جنت میں جدا ہے، نہ لکھنے میں جدا ہے، نہ جمع کرنے میں جدا ہے، نہ یہاں جدا ہے نہ وہاں جدا ہے، قیامت کا دن ہوگا، سارے عرفات عثمان کی صف میں ہوں گے، سارے شیطان جہنم میں ابلیس کی صف میں ہوں گے، اور نہ قرآن ماننے والے ابلیس کی لائن میں پیچھے پیچھے لگے ہوں گے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس لیے قرآن کو ماننے کے لیے عثمان کو ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے میں امام کو نہیں مانتا، پیچھے نماز پڑھے ہونے سے نماز ہو گئی، وہ کہے میں امام صاحب کو نہیں مانتا، پیچھے نماز پڑھے ہوتے ہیں، بدبختہ ظالمہ بےایمانہ تیرے دور میں تیرے امام کے پیچھے تیری مسجد میں 2023 میں نماز نہیں ہوتی۔ عثمان نے تو اس زمانے میں قرآن لکھا، کبھی جھوٹ کا تصور نہیں تھا، غداری کا تصور نہیں تھا، سوشل میڈیا کا تصور نہیں تھا، فریب کا تصور نہیں تھا، محبت ہوا کرتی تھی، وفا ہوا کرتی تھی، استاد محمد ہوا کرتے تھے، مسجد نبوی ہوا کرتی تھی، بیت اللہ ہوا کرتا تھا، قرآن کے نزول کا زمانہ تھا، اسلام کے نزول کا زمانہ تھا، اسلام کی ابتدا کا زمانہ تھا، پڑھے تو پھر پڑھتے چلے گئے، کٹے تو کٹتے چلے گئے، جو محمد کا بن گیا پھر محمد کا ہو گیا، جو اسلام کا ہوا پھر اسلام کا ہو گیا، جو قرآن کا ہوا پھر قرآن کا ہو گیا، جو اسلام میں داخل ہوا پھر قیامت اسلام میں داخل ہو گیا۔ آج کے دور میں تیرے ایمان کے پیچھے اگر ایمان کو نہ ماننے کی وجہ سے تیری نماز نہیں ہوگی تو عثمان کو نہ ماننے کی وجہ سے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ مسئلہ آسان ہے مشکل ہے؟ کتنا آسان ہے؟ اور آج اگر دنیا میں ایمان کو نہیں مانتا پھر کہتے پیچھے سے وہاں کی نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت پڑھ عشاء کی ہو جائے گی؟ آپ لوگوں کو سب سب سے بتائیں نیت تو کی ہے، قرات تو امام کی سنی ہے، امام کے ساتھ رکوع بھی کی ہے، سجدہ بھی کی ہے، امام کے ساتھ سلام بھی پھیرا ہے، سلام پھیرنے کے فوراً بعد پھر آپ امام کو نہیں مانتا، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی۔ اور جو یہ کہے کہ میں عثمان کو نہیں مانتا اس کے سینے میں قرآن آ جائے گا، بولو کیا کہتے ہیں آپ جان پائے ہیں؟ ماشاء اللہ 1 2 3 4 5 6 7 7 8 10 سال سے غلام ہیں، ان کے دل میں عثمان ہے، کیا ہے سبحان اللہ، ان کے دل میں وہ لوگ کالے کپڑے پہن کے کالے رنگ میں وہاں سے چلنا، کوئی 35 40 سال کے مجلس کر رہا ہوگا، اس سے پوچھنا کہ بتاؤ کوئی بیان کیا ہے دیکھا نہیں ہو سکتا، وہ لوگ کیوں وہ کہتے ہیں ہمارے تو غار میں وہ تو غار میں ہے، تمہارے دل کے غار میں عثمان نہیں ہے، جب دل میں عثمان ہو تو قرآن آتا نہیں ہے، اس لیے کہ عثمان اور قرآن دونوں آپس میں لازم منظور ہیں، نہ عثمان قرآن سے ملا نہ قرآن عثمان سے ملا، ساری نسبتیں اپنی جگہ۔ میں نے کہا عثمان کی بڑی فضیلتیں ہیں، عثمان کو اللہ نے بہت نوازا، عثمان نے بے علمہ کا کنواں خریدا تو اللہ نے آواز دیا، تو اسلام کی مخالف
مسلمانوں کی مبارک